السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں محمد مالک۔ ٹیمپریچر تو آج بہت زیادہ بڑھ گیا ملک میں، پاکستان میں۔ خیر کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن ٹوڈے آئی تھنک ایک بہت لیول ایک نیا آ گیا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جتنی انہوں نے سخت زبان استعمال کی، وہ خیر پہلے بھی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن آج آئی تھنک بہت زیادہ، اور بالکل انہوں نے آڑے ہاتھ لے لیا۔ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ شروع ہوئی جو آپریشن عزم استحکام گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، ابھی اس کی ڈیٹیلز آنی ہے، سب کچھ ہوگا، نیشن وائڈ آپریشن ہے، اور اینٹی ٹیررزم، اور کہا کہ جی اس میں کافی ملٹی فیسٹڈ ہوگی، اس میں صرف ٹیررزم کے خلاف نہیں ہوگا، ریجنل بھی کوآپریشن ہوگی، ریجنل طریقے سے بھی کہ کنفائن بھی کیا جائے اپنے علاقوں میں، اس کو بہت بڑا لمبا ایک پلان، وہ ابھی آنا ہے سامنے۔ لیکن اس پہ جو انیشل ریاکشن آیا ہے بڑا سٹرونگ آیا، اور خاص طور پر ان قیادت، سیاسی قیادت کا جن کا تعلق کے پی سے ہے اور بلوچستان سے ہے، اور 80% جو واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے وہ انہی دو صوبوں میں ہوئے ہیں، اور جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، لائک اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 300 لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور جبکہ پچھلے سال پورے سال کے اندر 2023 پچھلے 6 سال میں سب سے برا سال تھا، اس میں پورے سال میں 1000 لوگ مارے گئے تھے۔ اس سال ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں اور 300 لوگ اب تک مارے بھی گئے ہیں، اور کچھ شدید زخمی ابھی بھی ہیں۔ لیکن وہاں سب کی قیادت نے، آج ANP کے میاں افتخار انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا ہے، PTI تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے، انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت۔ ابھی میں آپ کو مولانا صاحب کی کچھ اور ڈیٹیل میں باتیں سناؤں گا، جہاں پہ انہوں نے آتا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ان کیس آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی، کہ کتنی سیریس وہ باتیں ہوئی اور ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے، اور کیا KP گورنمنٹ کی فل سپورٹ کے بغیر یہ کام چل پائے گا؟ کیا JUI اگر اپوز کر رہی ہے، اگر ANP اپوز کر رہی ہے، اگر PTI اپوز کر رہی ہے، KP کی گورنمنٹ اپوز کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں کی پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کیا وہ ان کے تعاون کے بغیر اب کر سکیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، مجھے ایک بار ایک فارمر آرمی چیف نے کہا، انہوں نے کہا کہ فوج کا کام ٹیررسٹ سے لڑنا ہوتا ہے، اور ٹیررزم سے لڑنا لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے، پولیس اور دوسرے سول ادارے، کاؤنٹر ٹیررزم، یہ وہ، اور یہ ایک اچھی ڈسٹنکشن ہے۔ خیر anyway، یہ تو ایک ایشو ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ میں بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا، ریزرو سیٹس کا، اور وہ اب کل پہ چلی گئی ہے اس کی ہیئرنگ۔ لگ یہ رہا ہے جس طرح پیس چل رہی ہے کہ کل یہ ہیئرنگ ختم ہو جانی چاہیے، انڈیا یہی مل رہا ہے۔ اور جو بھی تک ہم دیکھ رہے ہیں 13 ممبر بینچ ہے، اس میں سے اگر آپ صرف کامنٹس کے اوپر جائیں تو ابھی تک 8 ممبرز میں تو آپ کو کلیئر ڈیوائڈ نظر آتی ہے کہ یہ 4 PTI کو سپورٹ کریں گے، یہ 4 بیان دوسرے جائیں گے، تو جو 5 ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ابھی ایکسکیوز می، ان کا آئی تھنک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا۔ ان دا مین ٹائم آج 3 ججز بھی بن گئے سپریم کورٹ، تو 17 کی پوری تعداد بھی اب پوری ہو گئی ہے۔ بہرحال مگر یہ بینچ اب 13 کا ہی سنے گا۔ ڈیولپمنٹ ایک اور ریلیف ملی، PTI کو ریلیف ملی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آج جو محسن اختر کیانی صاحب والا الیکشن ٹریبیونل ہے وہ بحال کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو وہ جو تینوں ممبرز جن کا خطرے میں پڑی ہوئی ممبرشپ، ان کے لیے خطرہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ یہ سارے سبجیکٹ سے کیا ہوگا اس ہفتے؟ عدت والا کیس کا فیصلہ بھی اسی ہفتے متوقع ہے۔ جج نے خود کہا ہے کہ میں نے 27 کو سنا دینا ہے فیصلہ، 27 سے آگے نہیں جائے گا۔ سو فل ایک پریشر بن گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے، بہت شکریہ سینئر لیڈر کے۔ ہمیں تیمور جھگڑا صاحب نے جوائن کیا، فارمر منسٹر فار فائنانس اینڈ ہیلتھ، اور ہمیں میٹنگ چھوڑ کے I'm so grateful جوائن کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، ڈیفنس منسٹر نے۔ آپ دونوں حضرات کی اجازت سے میں ان کی لیٹسٹ پالیسی۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خیر صاحب، یہ بہت زیادہ ایشو بن گیا ہے، اور ذرا آج آپ ایک سن لیں، ایک 30 سیکنڈز کا ایک پیس ہے جو آج مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی سخت تقریر کی ہے، ذرا وہ سن لیں، بیکاز وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس سارے آپریشن سے جو اب آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ جی خواجہ صاحب، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیررسٹ کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف لانچ کر رہے ہیں آپریشن۔ مولانا صاحب نے PTI کا تو بیانیہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، مولانا صاحب نے تو اس کو آج ورسز آرمی بن گیا ایشو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جنرلز اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور آپ کے وزیر اعظم بھی وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں ہے، بس وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو نظر آ گیا کہ آپ کا تو الائنس سے صلح نہیں ہونی۔
لیکن یہ اتنا کنٹروورشل کیوں ہو گیا ہے ایک آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی؟ دیکھیے، میں مولانا کا رسپانس جو ہے وہ اس طرح نہیں دے سکتا جس طرح میں کسی اور پارٹی کا دوں گا، کیونکہ ہمارے ٹل ویری ریسنٹ وہ اتحادی بھی تھے، آج بھی ایک احترام کا رشتہ ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو بھی پارٹیاں اس چیز کے مخالف ہیں اس وقت یا اختلاف کر رہی ہیں، وہ ان کا کے پی میں ووٹ بینک کا جو ہے نا وہ کیپچر کرنے کا جھگڑا ہے، اور اس کے لیے یہ سٹینڈ لیا جا رہا ہے. یہ سٹینڈ اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ جو ہے کہ اس میں کوئی اصولی یا نظریاتی اختلافات ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میرا خیال ہے سال بھی نہیں ہوا، ہم سارے اتحادی تھے، ہم نے مل کے ایک حکومت بنائی ہوئی تھی. اس وقت بھی 100% جو ہے ہماری آرم فورسز جو تھیں وہ میٹنگ میں بھی آتی تھیں، ان سے مشاورت بھی ہوتی تھی، ان سے مشورہ بھی لیا جاتا تھا. مختلف خصوصاً دفاعی معاملات پہ اور دہشت گردی کے معاملات میں وہ بالکل آن بورڈ تھے. یہ 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں نہایت ادب اور معذرت کے ساتھ میں پوچھوں گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ جو سال سوا سال جو ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں جو چیز جو ہے ناجائز تھی یا قابل برداشت تھی وہ اب جائز تھی اور قابل برداشت تھی، آج وہ ناجائز ہو گئی ہے اور ناقابل برداشت ہو گئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ میں مولانا کا میرا ذاتی تعلق ہے، بڑا ادب کا، بڑے احترام کا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سیاسی ایک بیان ضرور ہے، اور میں اس کا جو ہے سیاسی بیان کے اوپر جو ہے اس طرح کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے جو اس کا جو جسٹ ہے یا اس کے پیچھے جو سیاست ہے یا اس کے جو مضرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. یہ چاہے وہ اے این پی بولے گی یا پی ٹی آئی بولے گی یا جے یو آئی بولے گی، مولانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ رات کو ان کی حکومت جو ہے کسی وہاں پہ کسی اور کی ہوتی ہے. مولانا نے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ وہاں پہ ٹول، میں نے ان کا نام لے کے کل ایک ڈسکشن میں کہا ہے کہ ٹول ٹیکس جو ہے رات کو، یہ پرسوں کی میٹنگ میں نے کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے طالبان لیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. یہ تو جہاں تک ان کے پرانے آپریشنز کا تعلق ہے، دیکھیں مالک آپریشنز جو ہے آرمی آئے، آرمی ایک آپریشن کرتی ہے، ریسٹور کرتی ہے، نارمل حالات کو ریسٹور کرتی ہے. اس کے بعد یہ سویلینز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو جو اس کے ڈیویڈنڈز جو ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرے. لیکن اگر وہ ڈیویڈنڈز کنسالیڈیٹ نہیں ہوتے تو وہ سویلین گورنمنٹ کی جو ہے وہ رسپانس. خیر صاحب یہ بتائیں، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اتنا اچانک اسپرنگ کیوں کیا؟ کیا یہ چائنیز کو دکھانے کے لیے ایک آپٹک تھا کہ دیکھیں انہوں نے بتایا تو ہم نے کہا جی ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ پرانا آپریشن تو چل رہا ہے نا، پرانا آپریشن تو رد الفساد ٹیکنیکلی آپریشنز تو چل رہے ہیں، لیکن نہ ہاؤس کو اعتماد میں لیا، نہ میں دیکھوں آپ جمپ نہ کریں، میں آپ کو ساری بات یہ کیبنٹ میں بھی جائے گا، ہاؤس میں بھی جائے گا. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، یہ کیبنٹ بھی جائے گا، ہاؤس میں بھی جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی آپ نے آپریشنز کے لیے جو ہے پاور دی ان کو کہ یہ آپ آپریشن کریں، ریسٹور ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سویلین گورنمنٹ نے یا جو لیگل یا قانونی یا کانسٹیٹیوشنل جو ان کو کور دینا تھا وہ کسی نے نہیں دیا. وہ کسی نے دیا، کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا ان کو. یہ ہے تو یہ اگر ہم نے ایک اس ایمرجنسی سچویشن میں ہم نے اس جو تھریٹ ہے اٹس این ایگزسٹینشیل تھریٹ، اگر اس تھریٹ کو ہم نے فیس کرنا ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میئرز بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنے پڑے گی. کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے وہ لائنز جو ہے بلر ہوں گی کہ یہ چیز آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اس چیز کو ہم نے قبول کرنا ہے یا نہیں قبول کرنا. تو آپ اگر میں آپ سے پلیز مجھے اگر یا آپ بات کر نہیں آپ کر لیں بات پوری کر لیں. میں آپ بات کریں. میں صرف یہ پوچھنے لگا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہاؤس میں آئے گا سب کچھ، تو یہ آپ اپوزیشن کو جب تک کنونس کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ سمپل پھر الٹیمیٹلی میجورٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہی آپریشن پہ امپلیمنٹ ہوگا؟
دیکھیں پرسوں جو میٹنگ یا ترسوں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہیں اختلاف نہیں کیا, قطعی طور پہ کوئی اختلاف نہیں کیا انہوں نے, بلکہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے صوبے کی سچویشن بتائی. انہوں نے بتایا کہ ڈی آئی خان میں یہ ہوتا ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ ٹانک میں یہ ہوتا ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ فلانی جگہ یہ ہوتا ہے. سب چیزیں انہوں نے ایڈمٹ کی اور انہوں نے کہیں اختلاف نہیں کیا. میں بالکل آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اچھا, انہوں نے آج بیان دے دیا کہ سر بات نہیں ہوئی. مالک پلیز سر آپ کریں پلیز. آپ نہیں, ہمارا سر اوور لیپ ہوتا ہے, ہمارا وہ 2-3 سیکنڈ کا گیپ ہے نا, 2-3 سیکنڈ میں اوور لیپ ہو جاتا ہے, اس لیے ہوتا ہے. آپ بولیے. اس کے بعد یہ ہے, میں جو جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے, جب یہ کیبنٹ میں آئے گا, کیبنٹ میں جو ہمارے پارٹنرز ہیں جس میں ایم کیو ایم ہے, جس میں پیپلز پارٹی ہے, جس میں آئی پی پی ہے, ان سب سے مشاورت ہوگی. اور کیبنٹ میں ان کی مرضی کے ساتھ جو بھی ہے وہ اسکیل کرے گی, جو بھی ہم نے کرنا ہے پروگرام جو ہے. اس کے بعد اسمبلی کے فلور پہ آئے گا, وہاں بھی یہ ڈسکشن ہوگی. ٹھیک ہے, آج سے چند ماہ پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ ساری چیزیں جو تھیں سب کو ایکسیپٹیبل تھی. جب ضرب عضب ہو رہا تھا یا رد الفساد ہو رہا تھا سب کو ایکسیپٹیبل تھی. جب عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے فوج جو ہے ان کو لے کے آئی, باجوہ صاحب اور فیض صاحب ان کو لے کے آئی 5-6 ہزار بندے کی, وہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل تھا. اور آج جو ہے بیکاز آف پولیٹیکل ریزن, پولیٹیکل موٹیوز, یہ اس چیز کو اپوز کیا جا رہا ہے. سر آخری سوال مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ اپنے ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک اپنے ووٹ بینک کے لیے. مثلا مولانا فضل الرحمان, ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے اور ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے کہ یہ معاملہ کنٹرول میں آئے, تو وہ خالی ووٹوں کی بات تو نہیں ہوگی نا پھر, اور کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں میں پھر مولانا کی جو ہے کا نام بھی اس میں لے کے آ رہے ہیں. ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, بالکل ان کو ایک تھریٹ ہے اور بالکل وہ ویزیبل ہے, ہم سب کو معلوم ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اہتمام میں رکھے. یہ چیزیں جو ہے سیکورٹی تھریٹ صرف ان کو نہیں ہے, سب کو ہے. مجھے ہر تیسرے چوتھے ہفتے یا مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد جو ہے باقاعدہ لیٹر آتا ہے کہ یہ نورستان سے یہ تشکیلیں چلی ہیں, پرانی جگہ سے یہ تشکیلیں چلی ہیں اور آپ ٹارگٹ ہیں ان تشکیلوں کے. سو اٹس ناٹ این انڈیویجول, ان کی جان بڑی قیمتی ہے. میرے لیے بھی, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, رشتہ ہے مولانا کے ساتھ, لیکن یہاں پہ پوری قوم کی جان جو ہے قیمتی ہے. یہاں پوری قوم کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے, قوم کا وجود, ملک کا وجود خطرے میں ہے. under this situation, it's a very dire situation. Sir, last comment, I know you have to go back very quickly. یہ ابھی آپ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کسی کو کہا کہ جنرل فیض نے بڑے وہ روزی پکچر دکھائی اور بڑی وہ فوٹو آپ کو یاد ہے, بڑی اتروائی انٹر کانٹیننٹل کابل کی سب کچھ. آج جو امین گنڈا پور صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی بڑھی اسی لیے تھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا جنرل فیض کو, اور اس کے بعد ساری دہشت گردی بڑھی. اور ساتھ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میں جس میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, صرف ایک ذکر ہوا تھا عزم استحکام چیز کا, لیکن کوئی ڈیٹیل میں اس طرح کوئی فیصلے نہیں ہوئے. ان دو پہ ذرا کلیئر کر دیں. اچھا, پہلی بات جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنرل فیض کو ہٹانے کی وجہ سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جنرل فیض کروا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ہٹایا گیا تھا, ان کو وہ کروا رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. ٹھیک نہیں, آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑ رہے تھے, انہوں نے بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا, جب ہٹایا تو چیزیں نکل گئیں. نہیں دیکھیں, 6-7 ہزار بندہ یہاں پہ لایا گیا. وہ عمران خان صاحب یا جنرل فیض کہہ لیں یا جنرل باجوہ کہہ لیں, یا عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر وہ لے کے آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پھر جو گل کھلائے. آج بھی جو ان کو پناہ ملتی ہے, یہ یہاں آ کے جو وہ یہاں کہیں قیام کرتے ہیں, وہاں پہ جو تشکیلیں آتی ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو وہاں سے لائے گئے. اور ان کو اس وقت پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں مختلف جگہ پہ. سب لوگوں نے شور مچایا, ہر پارٹی نے اس اسمبلی میں شور مچایا کہ یہ نہ کریں. اس بریفنگ میں جو محسن داوڑ اور علی وزیر نے شور مچایا کہ یہ نہ کریں, لیکن پھر بھی ہوا.
اور یہ دوسری بات آپ نے اس کے بعد بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا، یہ بالکل یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے. ہی واز پارٹ آف دیٹ ڈسکشن. ہی از اگین پلینگ ٹو دا گیلریز. ایسی کوئی بات نہیں. آپ یہ منٹس جو ہے اس میٹنگ کے تو وہ لازمی طور پہ سیکرٹ ہوں گے، لیکن آپ کسی اور پارٹیسپینٹ سے بھی میرے علاوہ پوچھ لیں، ایک سے پوچھ لیں، دو سے پوچھ لیں، 5 سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ڈسکشن. خیر صاحب بہت شکریہ فار ٹائم، ریئلی گریٹفل. مولانا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ حملے بھی اپنی جگہ سب کچھ ہے، بیسکلی ووٹ بینک کو گھیرنے کے چکر میں ساری مخالفت کر رہے ہیں. اگر یہی فوج کا رول صحیح تھا یا غلط تھا تو 1.5 سال پہلے کیوں غلط تھا نہیں تھا جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ تھے، آج کیوں ہے؟ اور آپ نے سنی ہے بات ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے محمد مالک صاحب، بات یہ ہے جو خواجہ صاحب نے بات کی کہ یہ سیاسی بیانات ہیں اور مولانا صاحب اپنے ووٹ بینک بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کی ماضی میں بھی موقف یہی رہی ہے کہ جو بھی آپریشن آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ماضی کے آپریشن جو آپ نے کیے اس کے نتائج ذرا قوم کو بتا دیں، نتائج کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے کہ ہم الیکشن میں تھے. مولانا صاحب الیکشن سے پہلے بار بار کہتے رہے کہ ہمیں تھریٹ مل رہا ہے، لوگ الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا سکتے، فلان یہ وہ. آپ خود بھی 2 دفعہ بچے قاتلانہ حملے پہ. بالکل. تو پھر آپ بتائیے، پھر تو ہم الیکشن میں گئے، ادھر بھی ہم ووٹ بینک کے لیے سب کچھ کرتے رہے. یعنی مجھے تھریٹ ہے، پنجاب میں کسی کو تھریٹ نہیں ہے، بلوچستان میں مجھے تھریٹ ہے، سندھ میں کسی کو تھریٹ نہیں ہے. کیا یہ ایک پاکستان ہے یا 4 پاکستان ہے؟ کیا یہاں یہ جو سیکورٹی فورسز ہے یہ صرف خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں لڑنے کے لیے ہے یا کچے کے ڈاکوں کے خلاف بھی کچھ کرنا ہے؟ پوری آپ کی ریاست کا ایک حصہ سندھ حکومت وہاں فوج بھی ہے. کیوں کر رہے ہیں آپریشن کی؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں مخالفت کہ یہ آپریشن جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ یہ عزم استحکام نہیں ہے، جیسے کہ پہلے آپریشن سے عدم استحکام لیکن ابھی تو تفصیلیں آنی ہیں نا، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کیا ہے. یہ عزم استحکام نہیں ہوگا. یہ عزم استحکام کے نام سے بالکل ایسا ہی نتیجہ نکلے گا جو الیکشن سے پہلے استحکام پارٹی کا نتیجہ الیکشن میں نکلا. استحکام پارٹی کس نے لانچ کی، کس نیت سے لانچ کی، اس کا رزلٹ کیا نکلا. لیکن اس کا رزلٹ بھی وہی کچھ نکلے گا، لیکن اس میں بسیار خرابی کے ساتھ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عزم استحکام کے نام پر عدم استحکام لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ماضی گواہ ہے اس کا ہمارے سامنے. کیوں؟ مجھے بتائیں، حکومت یا فوج اگر یہ نہیں مقصد کہ جی ٹیررزم کو کم کریں، لوگوں کو پکڑیں، ان کو کیا ملے گا یہ لانچ کرنے میں؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے جواب دینا ہے نا. نہیں لیکن آپ کا اندازہ تو ہوگا نا، اگر آپ کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں. جیسا خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ووٹ بینک کے لیے کر رہے ہیں، چلیں غلط یا صحیح، لیکن ایک پھر خواجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پنجابی طالبان کو مخاطب کر کے کہ خدا کے لیے پنجاب میں دھماکے نہ کریں، ہم بات کریں گے. تو وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ جو منت کر رہا لیکن آپ کو کیا مقصد نظر آتا ہے کہ کے پی کے اندر وہ دوسرا نظام چلے، لیٹ سے فوج کنٹرول کر رہی ہے، چیک پوسٹیں لگ جائیں گی، یہ فکر ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فوج کی کنٹرول کی بات کرتے ہیں. آج بھی کس کی حکومت ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں پوری حکومت ایک کرنل چلا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیبنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی ناراض ہے کہ بجٹ میں ہم سے پوچھا نہیں گیا. آپ مسلم لیگ سے پوچھئے کہ آپ سے پوچھا گیا بجٹ بنانے میں؟ نہ مسلم لیگ سے پوچھا گیا بجٹ بنانے میں، نہ پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا. دونوں کو ہی پتہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے آپریشن کے خلاف ہے. آپ مجھے کہیں گے کہ کیسے خلاف ہے؟ آج کے پی کے گورنر میاں افتخار کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا؟ میاں افتخار کے این پی کا صوبائی صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور کے پی کا گورنر ہے پیپلز پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات. وہ پیپلس پارٹی کا ایک میرا خیال ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ تو دوسری بات کرنے گئے تھے تو میاں صاحب نے بات چھیڑ دی. تو یہ کہ ہاتھ ہوا ہے تو وہ تردید کرے نا، وہ برملا اعلان کرے کہ میں آپریشن کے حق میں ہوں، حالانکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہے نا، مرکز کا. تو وہ ساتھ بیٹھے ہیں. اب آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ وہ آپریشن کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ اور پی ٹی آئی آپریشن کے حق میں نہیں ہے. آپ کی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ
میٹنگ میں بھی بیٹھے ہیں، فیصلے میں خواجہ آصف نے کہا وہاں سے نکلتے ہوئے کہ کوئی آپریشن، کوئی عزم استحکام آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. جو میٹنگ میں بیٹھے ہیں ان کی باتوں میں بھی تضاد ہے. دوسری بات یہ کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ابھی آئے گا کیبنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں آئے گی. آپ بتائیے پہلے ایپیکس کمیٹی فیصلہ کرے گی، پھر کیبنٹ میں آئے گی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی. یہ ریکمنڈیشن ہے ان کا. نہیں میری بات سنیں نا، یہ ان کی رائے ہے یہ تو بہت فیصلہ تو کابینہ کرے گی. یہ کابینہ کیوں کرے؟ پہلے پارلیمنٹ میں آ جائے. کابینہ تو منظوری دے گی نا پلان کی، اور پھر پارلیمنٹ میں آئے گا. پہلے پارلیمنٹ میں آ جائے، اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے، ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے. پھر خواجہ آصف نے یہ بات کی کہ یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب لائے ہیں ٹی ٹی پی کو. تو پھر خواجہ صاحب یہ بھی بتایا، آپ محترم وزیر دفاع صاحب ہے، آپ وزیر دفاع ہے ملک کے، پتہ نہیں کتنے اختیارات ہیں آپ کے پاس. آپ یہ بتائیے کہ مجھے تو سزا مل رہا ہے، محمد مالک صاحب کو بھی سزا مل رہا ہے، اے بی سی کو سزا مل رہی ہے. جس نے لایا اس کو سیکورٹی دے رہا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کیا اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیسے لائے ان کو؟ کوئی پارلیمنٹ ان کو بلا سکتا ہے؟ کوئی عدالت بلا سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، بالکل اچھا سوال ہے کہ اگر فیض رسپانسبل ہے تو جنرل فیض کو پوچھتے کیوں نہیں؟ محمد مالک صاحب وزیر دفاع کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ وہ تو رہا ہے. پہلے بھی کہتے ہیں. مولانا صاحب پھر میں جا رہا ہوں ذرا بڑے صبر سے، تیمور بھائی بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں چائے کے 2 کپ بڑے مشہور ہوئے تھے پاکستان میں. ایک ابھی نندن نے پیا تھا جو انڈین پائلٹ تھا، اس پہ ہماری بڑی فخر کی بات تھی ابھی نندن والا. دوسرا جنرل صاحب نے اپنا، جنرل فیض نے بڑا انٹر کانٹیننٹل میں جا کے پیا تھا کابل میں. اور اس کا انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کروں، اور یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں. یہ پھر ایک کور کمانڈر کانفرنس میں باقی کچھ لوگوں نے کافی لیدے ہوئی، جنرلز نے بڑا اس پہ ذرا سخت رویہ استعمال کیا کہ یہ کیا کیا اس نے جا کے، کس طرح انہوں نے یہ دکھایا سارا. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی جنرل فیض کو کہ یہ کیا تم نے جا کے وہ کیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہمارا سارا یہ وہ. اور اس کے بعد جو طالبان کی حکومت بننے کے بعد جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. تیمور جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ. تیمور صاحب ایک بات میں عرض کروں، ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی لیکن ہمیں تو لٹکایا جا رہا ہے. تیمور صاحب یہ بتائیں، تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس، آئی ایم ریئلی گریٹفل فار دیٹ. لیکن یہ بتائیے ابھی آپ کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، کوئی اتنی زیادہ بھی باتیں نہیں ہوئی. ڈیفینس منسٹر نے ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پوری ڈیٹیل میں بات ہوئی، بلکہ انہوں نے ڈیٹیل میں اپنی انپٹ دی. اور ان کا منٹس تو اب ظاہر کانفیڈینشیل ہیں، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے. اب ہمیں بتائیں ہو شوڈ بی بلیو. دیکھیے مالک صاحب، جہاں تک خواجہ صاحب کے اندر مارکس کی بات ہے کہ علی نے وہاں پہ کیا پوزیشن لی، اس کا تو حل سمپل ہے، آسان ہے. چیف منسٹر صاحب کو اور ڈیفینس منسٹر کو ساتھ بٹھا دے اور اس میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. لیکن 2-3 باتیں ریٹریٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس ٹائپ کے آپریشنز جو ہیں دے آر ناٹ چائلڈس پلے. ابھی حافظ صاحب نے بھی بات کی. پہلی بات تو یہ کہ اگر وفاقی حکومت کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے خیبر پختونخوا کے بارے میں کہ ایک سینٹینس میں خواجہ آصف نے جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ، کیونکہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل اپوزیشن آئی ہے، اور اس کا بھی میں بتاتا ہوں کیوں. اس کو انہوں نے ایک سیکنڈ میں ڈسمس کر دیا کہ یہ ووٹ کی خاطر کر رہے ہیں، رادر دین تھنکنگ کہ یہ کیوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں 4-5 دن بعد پشاور آیا ہوں. کے پی میں آپریشن کے اگینسٹ بڑا کلیئر سینٹیمنٹ ہے. اب سب سے پہلے اس کی وجہ ڈھونڈیں. کیا آج کے زمانے میں اور جو پچھلے 2 سال میں 3 سال میں ہوا ہے، کیا وہ ایٹماسفیئر آف ٹرسٹ ہے عوام کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان کہ آپ جو ہے وہ آپریشنز کر سکتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان وہ ایٹماسفیئر آف ٹرسٹ ہے؟ اور کیا ایسے ایٹماسفیئر میں جو آج کل کا ماحول ہے، کیا اس میں ایسے آپریشنز کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آپریشن تو تیمور اگر آپ دیکھیے آپریشن تو چل رہے ہیں. مثلا پچھلے 2-2.5 سالوں میں کوئی 4000 انٹیل بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، کنٹینیوس چل رہے ہیں. یہ تو جو میری کچھ سینئر لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے ایک فارمل نام دیا ہے
ہم بیسکلی ایک ریزولو شو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, ڈومیسٹکلی بھی, کہ دیکھیں اب ہم اس کو بالکل ہیڈ آن کر رہے ہیں. ان کا وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ کوئی اچانک آپریشنز نہیں ہو رہے تھے اور سڈنلی شروع ہو جائیں گے ہفتے بعد 10 دن بعد. اور اعتراض آپ لوگوں کا پریسائز اعتراض ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ اس اناؤنسمنٹ کو جو ایپیکس کمیٹی سے آئی اس سے تو یہی کانوٹیشن تھی کہ ایک فریش آپریشن بڑے اسکیل پہ شروع ہوگا. اور میں آپ کو ایکچولی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے سڑک پہ, پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیں, وہ تو خواجہ آصف نے 1 سیکنڈ میں ڈسمس کر دیا نا کہ یہ ووٹ بینک جو ہے وہ ڈھونڈ رہے, وہ انتہائی نیگیٹو ہے. اچھا مجھے ایک ارجنٹ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, وہ میں لے لوں, لیکن آپ دونوں سے آ کے میرا ایک ہی سوال ہے جو میں نے پہلے ان سے بھی کہا, اگر اس کا فائدہ کیا ہے, اگر کوئی اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیویڈنڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو گورنمنٹ اس کا مطلب ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہی جانا چاہتی ہے نا. اگر ورنہ ان کو پولیٹیکل کیا فائدہ ہے اس چیز کا, بجائے اس کے کہ آپ بھی خلاف ہیں, یہ بھی خلاف ہیں, پبلک ہے, اگر ریاکشن آ رہا ہے تو پھر وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کو اس میں سے کوئی پولیٹیکل ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا تو کیوں پھر ہو رہا ہے سارا کچھ؟ اور اس پہ آپ کا پریسائز اعتراض کیا ہے؟ آپ دونوں سے میرا سوال ہے, لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی تیمور, آپ کو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا. پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ڈیٹیلز آئی نہیں, کانٹورز آئے نہیں, آپ لوگوں نے اس کو اتنا شور مچا دیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور پریسائز اعتراض ہے کیا؟ کیا ٹیررزم کو نہیں لڑنا چاہیے؟ کیا اس پہ ایک نیشنل اپروچ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, بالکل ٹیررزم کو لڑنا چاہیے, اس پہ کوئی شک نہیں, اور ایک نیشنل اپروچ ہی ہونی چاہیے. اور ایک نیشنل اپروچ کے لیے آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا پڑتا. اگر یہاں پہ 3 بڑی جماعتیں, اور آج آپ گورنر کے پی کا بھی بیان دیکھ لیں, بڑا وشی واشی سا بیان تھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ جا کے جو ہے وہ پہلے آپ خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹ کو کنونس کریں گے, تو اس کے بغیر آپ آپریشنز لانچ نہیں کرتے, اور ایسے ہوا میں آپ جو ہے وہ اناؤنسمنٹس نہیں پھینکتے. دیکھیں مالک صاحب, آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کے اگینسٹ یہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ ایک سگنل دینا ہے, تو سگنل دینے کے لیے آپ انٹرنل انسٹیبلٹی فاسٹر نہیں کرتے. اس کا ایک آسان راستہ ہے, جا کے فیڈرل پارلیمنٹ, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ اور بلوچستان کے پارلیمنٹ کو سیٹسفائی کر دیں, سٹیک ہولڈرز ہوئے, کیونکہ ادروائز آپ وہی بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں طریقہ کار غلط ہے. لیکن میں جو آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اس کا جواب تو میں حافظ صاحب سے لوں گا, لیکن آپ کا ویو مجھے چاہیے اس پہ. انہوں نے اس کو بنا دیا ٹوٹل ورسز آرمی ورسز ڈیموکریسی یا جنرل ورسز پیپل. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار غلط ہے, آپریشن اگر ہونا بھی ہے سارا ایک کنسنسس ہو پھر چلیں, لیکن ان کا غصہ تو مجھے اور لگا. کیا آپ اسی ویو پوائنٹ کو شیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جے یو آئی والے جو ہمارے دوست ہیں وہ آج کل ہم سے زیادہ کھلی بات کر سکتے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ خواجہ آصف جیسے لوگ غدار وہ بھی آپ کے دوست بنے نہیں ہیں. آپ کی امید ہے کہ بنیں گے, ابھی نیگوسیشن چل رہی ہیں, ابھی آپ کے دوست بنے نہیں ہیں. نہیں, دوست تو سب ہے نا, میں تو کسی کو غدار کے لیبل سے نہیں جو ہے وہ نوازتا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, جو ناراضگی میرے خیال میں مولانا صاحب دکھا رہے ہیں وہ اسی ایٹماسفیئر آف مسٹرسٹ یا لیک آف ٹرسٹ کی ریفلیکشن کرتا ہے جو ابھی تقریباً تمام پارٹیز دکھا رہی ہیں, اور پی ایم ایل این دکھا نہیں سکتی کیونکہ وہ حکومت میں پھنسے ہوئے. اور جو وہ ساتھ کہہ رہے ہیں which is absolutely true کہ جب آپ کو کسی بھی قسم کے ملٹری آپریشنز کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو ساتھ عوام کی سپورٹ چاہیے. انفارچونیٹلی جو پچھلے 3 سال میں پی ڈی ایم 1 فالوڈ بائی کاکر رجیم فالوڈ بائی پی ڈی ایم 2 نے دکھایا ہے, فی الحال جو ہے وہ عوام سٹیٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں مسٹرسٹ ایشو ہے. لیٹ می گیٹ حافظ صاحب ان دس. حافظ صاحب یہ بتائیں,
ان کی بات سے یہ ہوا کہ یار طریقہ کار غلط ہے, اس طرح ہونا چاہیے, کنسنسس بلڈ کریں. ہم سارے یہی کہتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا, اور جو چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھی شاید گورنمنٹ اب بعد میں کر رہی ہے. مولانا صاحب کا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو مولانا صاحب کی تقریر ہے, مولانا صاحب نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے رکھ دیا کہ جرنیل ہمیں بتائیں گے ہمیں چارہ ڈال رہے ہیں, ہم چارہ کھائیں گے, یا یہ وہ بن گیا جیسے آرمی ورسز پیپل. یہ ایشو تو ٹیررسٹ ورسز. لیکن مولانا صاحب نے اس سینس میں بات کی ہے کہ یہ فیصلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. اوکے, مولانا صاحب نے کہا کہ جب آپ کی میٹنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہو تو وہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے, شہباز شریف جیسے کمزور وزیر اعظم کا نہیں ہوتا. اس لیے مولانا نے کہا کہ یہ اس فیصلے سے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے, کیونکہ اس قسم کے فیصلوں پر قوم کو شکوک و شبہات. تو اگر پارلیمان میں سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, میں آپ قبول نہیں کریں گے. میں عرض کروں گا اس لیے کہ فوج اور قوم کے درمیان وہ اعتماد نہیں ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو جائے قوم ایکسیپٹ کرے اور قوم کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, کیونکہ ماضی ان کے سامنے آج بھی پاٹھا اور وزیرستان میں لوگ دربدر ہیں. آج بھی لوگ اپنے ملک میں ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر کیسے لڑیں دہشت گردوں سے؟ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم آپ کی فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتی ہے, موجودہ حکومت کو قومی مینڈیٹ قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے, تو جب حکومت کو قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج پر وہ اعتماد نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے, وہ اس وجہ سے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے بار بار. اور تیسری بات یہ ہے کہ فیصلہ ایپیکس کمیٹی نے کیا ہے. ایپیکس کمیٹی کی آئین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے بیٹھے تو ہوئے, چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر وہاں بیٹھا ہے, انہوں نے مخالفت کی ہے, وہ مخالفت کر رہے ہیں برملا. اور خیبر پختونخوا وہ مخالفت نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے وہاں اس طرح فیصلہ نہیں ہوا, ڈیفینس منسٹر کہتا ہوا ہے. تو یہی ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. آپ کا وزیر دفاع کہہ رہے ہیں وفاقی کہ فیصلہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور کے پی میں جو پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹ ہے حکومت کی, بڑے بڑے عہدے ان کے پاس, صدر میں پیپلز پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے, آپ کا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, گورنرز ہیں. تو خیبر پختونخوا میں گورنر خیبر پختونخوا خود میاں افتخار کے ساتھ بیٹھ کے وہ تائید کر رہے ہیں. اب انہوں نے تینوں جماعتوں کی بات کی, آپ کے پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. پہلے یہ مجھے بتائیں, آپ کی لوگوں سے بات چیت بن رہی ہے, پی ٹی آئی والوں سے کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اچکزئی صاحب آ گئے ہیں, اچکزئی صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اس میں عرض کر لوں اصولی طور پر, وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ بات کرنے سے, کسی سے بھی بات کرنا, کسی سے بھی مذاکرات کرنا, اس کے ہم خلاف نہیں ہے. ہمارے دروازے کھلے ہیں سب کے لیے. پیپلز پارٹی والے بھی آتے ہیں, پی ایم ایل این والے بھی آتے ہیں, پی پی والے بھی آتے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بات یہ کرتے ہیں کہ کس سے ہم بات کریں, لیکن ہمیں جو اندازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جو بھی وفد ملتا ہے, اور جب دوسرا وفد ملتا ہے, تیسرا شخص ملتا ہے, چوتھا, ان کی باتوں میں فرق ہے. تو آپ کس سے بات کریں؟ آپ کو نہیں پتا. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم بات کس سے کریں. تو لہٰذا اگر فرض کرے کہ ایسا با اختیار مینڈیٹ ہو ان کے پاس بات کرنے کی, یا ان کی بانی پی ٹی آئی بات کرے, پھر تو بات ہو سکتی ہے. اور وہ مینڈیٹ انہوں نے اچکزئی صاحب کو نہیں دیا, وہ خود آئے تھے, ہم نے کہا کرنے بات. میرے خیال میں کیونکہ میں نے سنا ہے محمود خان صاحب کو کہ مذاکرات بالکل ہم پی ایم ایل این سے بھی کریں گے, پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے, لیکن اگلے دن میں پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار بندے کی بات سن رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم ان پارٹیوں سے کیوں بات کریں, ان سے ہم بات نہیں کریں گے. خان صاحب سے مل کے آئے تھے. ہاں, تو جب وہ بات نہیں کریں گے, اور اتحاد کا جو صدر ہے محمود خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے, تو اب کس کی بات ہم مانیں؟ ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں. تیمور صاحب یہ بتائیں, آپ کے جو ہونے والے اتحادی ہیں, جو آپ چاہتے ہیں اتحادی بنے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی آپ میں سے کس سے بات کریں. ایک دن کوئی ہوتا ہے, دوسرا وفد آتا ہے, کوئی اور بیانیہ ہوتا ہے, تو باقیوں کو تو چھوڑیں, آپ لوگوں کی کنفیوژن آپ خود سن رہے ہیں. کنفیوژن کی وجہ میں بتاتا ہوں, اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے ایک دو ایگزامپلز کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ آپریشن سے پہلے کوئی گورنمنٹ کی جو ہے وہ انٹینٹ تو نظر آئے. دیکھیے کنفیوژن کیوں نہیں ہوگی جب آپ نے
पार्टी के लीडर इमरान खान को अंदर बिठाया हुआ है, क्योंकि उसके मैंडेट को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वाइड जो तरीका है नहीं, हम देखते थे नवाज शरीफ साहब को लोग मिल के आते थे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी, वो एक ही बयानिया सारे लेते थे। आपका हर बंदे का, ये तो इनकी बात ठीक है, हर बंदे का बयानिया मुख्तलिफ होता है और ये खुद कह रहे हैं कि हमें हर बंदे से मुख्तलिफ बात सुनते हैं, तो कंफ्यूजन तो है ना। दिस इज नॉट लाइक अदर पार्टीज जहां पे एक फैमिली की हायरार्की होती है, तो आप जो है वो देख सकते हैं कि नवाज नहीं तो शहबाज, शहबाज नहीं तो मरियम, मरियम नहीं तो हमजा। और दूसरी चीज ये कि इमरान खान इज नॉट अ लीगल कॉन्विक्ट, ही इज अ पॉलिटिकल कॉन्विक्ट। आपने उनको अंदर बिठाया हुआ है सिर्फ इसलिए बिकॉज यू वांट हिम आउट ऑफ द वे ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और वो काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो आप मुझे वजूहात बता रहे हैं ना, ये तो आप मानते हैं कि कंफ्यूजन है, एक लीडरशिप क्राइसिस है कि कौन किससे बात करेगा और मैंडेट किसके पास है बात करने का। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक लीडरशिप वॉइड है और उस वॉइड में किसी हद तक कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अल्टीमेट मैंडेट इमरान खान का। क्योंकि लास्ट 60 सेकंड्स मुझे ये बताएं आप इसमें क्या चाहते हैं, ताकि मैं इनसे भी क्विकली लूंगा ये ऑपरेशन वाले रिलेटेड से। मैं जी एक इसके बारे में तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि फोकस होना चाहिए आइन पे फोकस होगा, बाकी जो है वो जो हमारी इनके साथ ऑन द ग्राउंड पॉलिटिकल राइवलरी है वो रहेगी। जो ऑपरेशन की बात मैं करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस देख लें। क्या ऑपरेशन का उन्होंने 60 सेकंड में फैसला कर दिया, लेकिन जो कबायली अजला की तनख्वाहों का बजट था, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है, जो कमिटमेंट दिखाती है वफाक की कबायली अजला को, उसमें उन्होंने जो एक्चुअल तनख्वाहों का बजट है 140 अरब, उसमें ये तीसरा साल है कि उन्होंने 1 रुपए नहीं बढ़ाया। तो किस किस्म का आप ग्राउंड पे मैसेज भेजना चाहते हैं उन लोगों को जिनको एक ऑपरेशन के थ्रू पोटेंशियली दोबारा से जाना हो? तो हो सकता है, अल्लाह करे कि आप जो डिटेल्स आए उसमें ये सारी चीजें हो, बिकॉज उन्होंने कहा है कि मल्टी फैसेटेड अप्रोच होगी, खाली ये कोई काइनेटिक एक्टिविटी की बात नहीं है, इकोनॉमिक है वो। हाफिज साहब बस आखिरी 15 सेकेंड, आपके ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए जब तक मुल्क में ये फैसला नहीं हो जाता कि लीगल गवर्नमेंट किसकी और उसका हक है कि नहीं है? देखिए, 2 फैसले हुए थे। केयर टेकर हुकूमत में फैसले हुए, चमन से लेकर तुरखम तक ये सारे बाउंड्री को बंद किया गया। आज चमन में लाखों लोग 8 महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी मईशत छीन ली गई है, वो मरने के करीब है। वो घर के खिड़कियाँ निकाल के बेच रहे हैं बाज़ार में, वो सोना बेच रहे हैं बाज़ार में। आप खुद बताइए। और दूसरी बात, आप KPK में जाके पाठा में जाके देखिए, पाठा में क्या सूरत हाल है। आप सालाना 100 अरब रुपये देने थे पाठा के इंजमाम के बाद, आप दे चुके हैं। मैं आप पे बातों पर कैसे एतमाद करूँ? लिहाजा हम ऑपरेशन की इस वजह से मुखालफत करेंगे कि ये केयर टेकर हुकूमत ने जो फैसला किया उसमें ये इख्तियार नहीं था कि वो फैसला करे। ये मौजूदा हुकूमत एपेक्स कमेटी के नाम से इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता है, लिहाजा ये मुल्क के भी नुकसान है और KP की भी नुकसान। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं दोनों अपने सब बहुत शुक्रगुजार हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं है फॉर अ कमेंट, लेकिन एक ही वर्ड पे ख़त्म करता हूँ। सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेएतबारी यानी कि मिसट्रस्ट का है, और ये दूर करना, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट और फौज पे ही आती है। उनको ये मिसट्रस्ट दूर करना होगा, तभी इस किस्म की चीज़ों पे एक नेशनल कंसेंसस होगा, नैरेटिव होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।